يعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اور اخلاص کی مثال جو اللہ نے قرآن میں دی ہے، مادی مثال جو قرآن میں دی ہے وہ دودھ کی دی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، کیا ہوتا ہے؟ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا للشاربین۔ خلوص کو، اخلاص کا بڑا خوبصورت سمجھانے کا انداز، الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تو اخلاص کی مثال ڈھونڈو تو ہمیں دودھ ملتا ہے قرآن میں۔ دودھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی ہے کہ دو گندے مادے ہیں، دودھ کے ساتھ دو گندے مادے ہیں، ایک خون ہے ایک گوبر ہے، ایک خون ہے ایک گوبر ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، گوبر اور خون کے بیچوں بیچ تمہیں خالص دودھ پلاتا ہوں، یعنی نہ اس میں گوبر شامل ہوتا ہے نہ اس میں خون شامل ہوتا ہے۔ اگر ایک ذرہ گوبر آ جائے تو دودھ کی بالٹی اونڈیل دی جاتی ہے، ایک قطرہ خون آ جائے تو دودھ کی بالٹی اونڈیل دی جاتی ہے۔ یہی میرا اللہ کہتا ہے، ایک ذرہ ریا آئے گی تو سارا عمل پھینک دیا جائے گا۔ تو دو کثافتیں ہیں دودھ کے ساتھ، دو کثافتیں ہیں دین کے ساتھ۔ دودھ بھی حصی چیز ہے، اس کی کثافتیں بھی حصی چیز ہے۔ دودھ نظر آنے والی چیز ہے تو اس کی کثافت، خون بھی نظر آتا ہے اور گوبر بھی نظر آتا ہے۔ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ دودھ کو خالص کر کے آپ کے ہونٹوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ ہم سے دین کے لیے بھی اخلاص مانگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی دو نجاستیں لگی ہوئی ہیں۔ دین ایک مانوی چیز ہے اور اس کے ساتھ کثافتیں، غلاستیں بھی مانوی ہیں۔ دو گندگیاں لگی ہوئی ہیں، ان دو گندگیوں سے دین کو بچا کر جب اللہ کو پیش کریں گے تو جیسے خالص دودھ ہم قبول کرتے ہیں، یہ میرا دین اللہ قبول کرے گا۔ وہ دو کثافتیں کیا ہیں؟ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مادیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ ترمذی۔ آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو جذبے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک مال کی ہوس، ایک وجاہت کی ہوس۔ ایک مال کی ہوس، ایک بڑا بننے کی ہوس۔ یہ عجب حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں لسان القوم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ ہم نے ہر رسول کو وہ زبان دے کر بھیجا جو اس علاقے کے لوگ بولتے تھے۔ یہ تو اس کا ظاہری ترجمہ ہے، لیکن صرف یہ مراد نہیں، لسان القوم سے وہ اسلوب مراد ہے جس میں لوگ بات کو سمجھتے ہوں اور لیتے ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اردو میں بولنا شروع کر دوں، نہ میرے پلے پڑے گی نہ تمہارے پلے پڑے گی۔ ایک دفعہ سکھ آئے، وزیر زراعت تھے، سکھ آئے تو ان سے پوچھنے لگے فضائے بسیط کیسی رہی، موسم کیسا رہا؟ تو سکھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حقیقت جان سکتے ابر باراں برسا کہ نہ برسا؟ وہ ایک سے دوسرے سے کہنے لگا لگتا ہے وزیر صاحب اپنا قرآن پڑھی جاندے ہیں۔ تو اردو والوں میں صرف اردو بولی جائے یہ مراد نہیں، پشتو والوں میں پشتو بولنے والا نبی ہے یہ مراد نہیں، عربی والوں میں عربی بولنے والا نبی ہے صرف یہ مراد نہیں۔ اللہ اس نبی کو وہ اسلوب سکھاتا ہے جس اسلوب میں لوگ بات کو سمجھتے ہیں
اور بات کو لیتے ہیں. تبلیغ کی سیدھی سیدھی بات کیوں چل گئی؟ یہ لسان القوم ہے. خطیب کی فصاحت بلاغت کے آگے مجمع کیوں اٹھ گیا؟ کہ لسان القوم نہیں ہے. میں ابھی حیدرآباد کے اجتماع سے آ رہا ہوں، وہ 1.5-2 لاکھ کا مجمع تھا. یہ کیسے آ گیا؟ وہ کتنے بڑے اشتہار لگتے ہیں، بڑے بڑے، اور ایسے خطیبیں ہلا دیں، ہنسا دیں، لیکن لسان القوم نہیں ہے کہ جو دل کے تاروں پہ جا بجے اور دل کے تار جھنجھنا اٹھیں. عرب میں مال کی طلب بھی ہے اور وجاہت کی طلب بھی ہے. وجاہت کی طلب ایسی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی طلب کر رہا ہے. اذا انا مت فشکی علی ثیابک، میں مر جاؤں تو گریبان پھاڑ دینا. مرنے کے بعد بھی طلب کر رہا ہے. اور اپنی تعریف کے ایسے رسیہ ہیں کہ اپنی تعریف خود کرنے میں قصیدوں کے قصیدے لکھ دیتے ہیں. اذا انا مت فنعینی بما انا اہلہ وشکی علی ثیابک یا ابنۃ معبدی. میں میرے مرنے کے بعد میرا مرثیہ کہنا، گریبان پھاڑ دینا. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بير في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. یہ تو ان کی گھٹی میں ہے مال کی حرص، وجاہت کی حرص. تو انہیں یہ سمجھانا، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے آپ حب جاہ بہت بری چیز ہے، حب مال بہت بری چیز ہے، یہ کہہ سکتے تھے. اتنے یہ لسان القوم نہ بنتی. لسان القوم کیا ہے کہ عرب بکری چراتے ہیں اور بھیڑیوں کے حملے دیکھتے ہیں اور بھیڑیوں کی خون خاری دیکھتے ہیں اور بھیڑیوں کا خون بہانا دیکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ بھوکا بھیڑیا جب بکری میں آتا ہے تو کیا کر دیتا ہے. لیکن حب جاہ سے کیا تباہی آتی ہے یہ پتہ نہیں. حب مال سے کیا تباہی آتی ہے؟ حرص. حب تو ہر چیز، حرص میں نے حرص المرء، حرص سے کیا تباہی آتی ہے یہ معلوم نہیں ہے، معلوم نہیں. اور وہ جبلوا علی ذلک، اس کے اوپر رچے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں، گویا آپ یوں کہہ رہے ہیں، کیوں بھائی 2 بھوکے بھیڑی اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو کیا کریں گے؟ آج بہت نقصان کریں، تباہی کر دیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مال کی حرص اور وجاہت کی حرص یہ دین کو بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی. تو دین کو تشبیہ دی بکریوں کے ساتھ اور ان 2 جذبوں کو تشبیہ دی بھیڑیوں کے ساتھ. تو وہ خونخوار بھیڑیا بکریوں کا اتنا خون نہیں بہاتا جتنا حرص، ہوس، مال اور جاہ کی دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو خلوص میں کیا ہے کہ 2 گندگیوں سے دین کو بچانا ہے مرتے دم تک. 2 گندگیوں سے دین کو بچانا ہے مرتے دم تک. ایک حب جاہ سے، ایک حب مال سے. اور میں بھی تمہارے طبقے میں سے ہوں. مولویوں میں حب جاہ زیادہ ہوتی ہے، حب مال اتنا نہیں. حب مال ہوتی تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ زندگی گزار دیتے. حب جاہ کے مارے ہوتے. اللہ تو ہر جگہ ہے، استثناء تو ہر جگہ ہے، لیکن حب. اور حضرت شیخ نے بھی کہیں لکھا ہے اپنے مکات میں، اس میں آپ بیتی میں تھا کہ سب سے آخری چیز جو سالک کے دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. ایک دفعہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی. 10 مبشرہ. امین هذه الامة ابو عبیدہ، لكل امة امین هذه الامة ابو عبیدہ. اپنے باپ عبداللہ کو قتل کیا احد کی جنگ میں، تو نسبت جراح دادے کی طرف چلی گئی. تو اتنے امین ملک شام میں گورنر ہے، نماز پڑھائی تو پھر کہنے لگے آج کے بعد میں کبھی مصلی پہ کھڑا نہیں، آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا. امین الامہ، امین الامہ. کیا ہوا کہ آج میری جی میں آیا
کہ میں ان سب کا امیر ہوں، اس لیے میں مصلی پر ہوں، آج کے بعد تم مجھے مصلی پہ نہ دیکھو۔ ساری زندگی اس کے بعد مصلی پہ نہیں چڑھی، مرتے دم تک۔ تو میرے عزیزو، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے علم کو بچاؤ، اپنی محنت کو بچاؤ ان دو غلاستوں کے ساتھ۔ جیسے اللہ نے دودھ کو خلوص کی شکل میں پیش کیا، خون سے بچا کر اور گوبر سے بچا کر، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے علم کو بچاؤ، اپنی تدریس کو بچاؤ، اپنی تبلیغ کو بچاؤ، اپنی تصنیف کو بچاؤ، اپنی تزکیہ کو بچاؤ، اپنے مصلی کو بچاؤ، اپنی ہر دینی خیر کی نسبت کو بچاؤ، ایک حب جاہ سے، ایک حب مال سے۔ اور حب جاہ حب مال سے زیادہ شدید ہے۔ یہ اتنی چھوٹی عمر میں آدمی کے اندر بیدار ہوتی ہے۔ میرے دو بھتیجے آئے، ان میں کوئی 2 سال کا فرق، تو جو چھوٹا تھا اس نے کپڑے بدلے ہوئے تھے اور بڑا ویسے ہی میلا تھا، تو میرے پاس آئے ملنے، تو میں نے وہ چھوٹے سے کہا ماشاءاللہ آپ تو بڑے خوبصورت لگ رہے۔ تو بڑے کو یہ برداشت نہیں ہوا، وہ کہنے لگا اس نے جوتا میرا پہنا ہوا ہے۔ یہ کیا مطلب تھا کہ تو نے میری تعریف کیوں نہیں کی، اس کی کیوں کی، میری کیوں نہیں کی؟ اتنی چھوٹی عمر سے حب جاہ پیدا ہوتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے خالص کرنا، الا للہ الدین الخالص۔ دوسری چیز ہے اس علم کی طلب رکھنا موت تک۔ یہ 8 سال کا نصاب نہیں ہے، یہ 10 سال کا نصاب نہیں ہے۔ ابو موسیٰ علیہ السلام کی سنو، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، ساری زندگی چلوں گا جب تک وہ بندہ نہ ملے۔ حقوبا، حقوبا، ساری زندگی گزار دوں گا اس کی طلب میں۔ اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ 8 سال کے بعد سند تو مل گئی وفاق کی، لیکن علم تو نہیں ملا۔ سند ملی ہے، علم تو نہیں ملا۔ 8 سال میں تم کیا ہو؟ مڈل پاس ہو نا۔ اسکول میں جو 8 جماعتیں پڑھتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مڈل پاس کہتے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا کسی 8 جماعتیں پڑھے ہوئے نہ کہو جانتے نہیں ہو میں مڈل پاس ہوں، مڈل پاس؟ وہ تو چھپاتا پھرتا بھائی 8 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں۔ اور تم کہتے ہو ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں، ہم علماء ہیں، اور پیچھے ہے کیا؟ مڈل پاس۔ لوگ ایک حدیث کے لیے 1 سال لگا دیتے تھے، ایک حدیث کے پیچھے 1 سال لگا دیتے۔ ابو جعفر منصور جو تھا نا، ابو جعفر منصور، یہ عباسی حکومت کا دوسرا خلیفہ ہے اور بنیاد رکھنے والا یہی ہے۔ بہت بڑا عالم تھا ابو جعفر، بہت بڑا عالم۔ نصیب میں سیاست لکھی تھی اور حکومت لکھی تھی، علم کے سلسلے نہ چل سکے، لیکن بہت بڑا عالم۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کوئی حاجت باقی ہے یا ہر خواہش پوری ہو گئی؟ کہنے لگا ایک خواہش تشنہ رہ گئی، کاش میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوتا اور میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور وہ مجھ سے کہتے امن حدث، مجھ سے کہتے کہ یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، تو پھر میں انہیں کہتا حدثنی فلان عن فلان، کہ یہ میری تمنا رہے۔ اتنی 3 بر اعظم کی حکومت لینے کے بعد کہہ رہا ہے کاش میں علم کی مجلس میں ہوتا۔ تو یہ جو درباری ہوتے ہیں ان کو خوشامد کا وہ علم ہوتا ہے جو کسی کے پاس میں نہیں ہوتا، ایسے شیشے میں اتارتے ہیں کہ کمال کر دیتے۔
اگلے دن سارے درباری آ گئے قلم دوات کا کاغذ لے کر، اور اگر ابو جعفر کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے حدثنا یا امیر المومنین، تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا لستم بہم انما هم الدنسة ثيابهم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالحجاز تارة بالعراق اولئک نقلۃ الحدیث۔ تم وہ نہیں ہو، یہ منہ لستم بہم کا ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال، سنو گا یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کا شان نزول پتہ، شاہ عالم ثانی کو زوال آ گیا، شاہ عالم ثانی کے دور میں انگریز داخل ہو گیا دلی میں، اور شاہ عالم ثانی صبرا نام تھا، اس کی حکومت، پھر غلام قادر روہیلا نے اس کی آنکھیں نکال دیں تو اندھا ہو گیا تھا۔ تو اس کا ایک باورچی تھا محمد حسین، اس نے سوچا میں جاتا ہوں بہاولپور، وہاں عباسی حکومت تھی تو وہاں نوکری کروں گا۔ راستے میں رنجیت سنگھ پڑتا تھا، پنجاب کا بہت بڑا حکمران، اپنے وقت کا بہت بڑا حکمران تھا رنجیت سنگھ، اور اس کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں تھی۔ جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا انگریزوں نے پنجاب کی طرف قدم نہیں اٹھایا۔ وہ مرا تو اس کا بیٹا کھڑک سنگھ بنا، کھڑک نام دیکھو، کھڑک سنگھ، کھڑک سنگھ کے بعد شیر سنگھ، شیر سنگھ کے بعد نہال سنگھ، نہال سنگھ کے بعد دلیپ سنگھ، دلیپ سنگھ کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو رنجیت سنگھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تم اتنی دور نوکری کرنے جا رہے ہو، میرے پاس نوکری کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تنخواہ دو گے؟ تو اس نے کہا محمد حسین نے کہ میں شاہ عالم ثانی کے پاس 300 روپے اور روٹی لیتا۔ تو کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ، میں تو 100 روپے اور روٹی دے سکتا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے کوئی بات۔ کہنے لگا میرے گھر کے 16 افراد ہیں تو تم نے 16 افراد کا کھانا پکانا ہے، ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی، تو اس کی ایک چہیتی تھی، معشوقہ تھی، بیوی نہیں تھی، معشوقہ رانی جندہ، جس کا بیٹا تھا دلیپ سنگھ۔ تو اس نے جو پہلا نوالا لیا تو کہنے لگی اوہ یہ کس نے بنائی ہے دال؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا۔ تو نے کہا پورا ہفتہ دال پکے گی۔ تو پورا ہفتہ مسور کی دال پکی۔ ہفتے کے بعد رنجیت سنگھ نے حساب مانگا تو اس نے 72 روپے کا حساب پیش کیا۔ کہنے لگا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے صرف دال پہ 72 روپے لگا دیے، تو میرا خزانہ خالی کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ دال پہ تو 2 آنے لگے، 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے۔ انہوں نے کہا بابا تو میرے بس کا نہیں ہے، تو چلا جا، میں نہیں تجھے رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا، چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے میں مرغا آیا، سکھ تو گوشت کھاتے ہیں، تو جندہ نے جو بوٹی اٹھائی تو ایسے اس نے توڑی ہی تھی دانتوں سے، تو یوں دیوار پہ ماری زور سے، تو کس نے یہ پکایا؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا محمد حسین کدھر ہے؟ تو اس نے پیسے بڑے خرچ کر دیے، اس کو نکال دیا ہے۔ تو تیری ایسی تیسی تو کون ہے نکالنے والا؟ بولا اسی کو رکھا جائے۔ تو انہیں پیچھے سکھ دوڑا دیے۔ تو یہ جو جس کو بھائی پھیرو کہتے ہیں، یہاں وہ پہنچا ہوا تھا، جا رہا تھا بہاولپور، تو پہنچ گئے، وہ چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، میں نہیں جاتا واپس۔ تو ان سے الجھ گیا، اس میں وہ مارا گیا، واپس نہیں گیا، واپس نہیں گیا۔ لستم بہم عربی کا محاورہ، لستم بہم اردو میں ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال۔ میں نے کہا مجھے بے وقوف بنانے آگے ہو، انما هم الدنسة ثيابهم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم۔
وہ جو علم والے ہوتے ہیں، وہ جو حدیث والے ہوتے ہیں، جو طالب ہوتے ہیں، وہ کپڑوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، زیب و زینت سے بے نیاز ہوتے ہیں، بال ان کے پراگندہ ہوتے ہیں، پاؤں ان کے پھٹے ہوتے ہیں چل چل کے، رنگ چہروں کے اڑ چکے ہوتے ہیں سفر کے تھپیڑوں سے، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی یمن میں، کبھی حجاز میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں۔ یہ ہیں حدیث کے نقل کرنے والے، تم کہاں سے آ گئے؟ 8 سال کا نصاب نہیں ہے۔ او انبیاء حقوبا، مرتے دم تک اسے حاصل کرنا ہے، اور جن سے لینا ہے ان کے آگے جھکنا ہے، سر اٹھایا تو محرومی ہو جائے گی۔ اور وہ ادب بھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا خضر کی بے نیازی ہے اور کیا موسیٰ کی تواضع ہے علیہ السلام۔ تم جو کسی کو سلام کرنے جاؤ اور وہ آگے لیٹا ہوا ہو چادر منہ پر ڈال کے، اور تم کہو السلام علیکم، اور وہ تمہیں جواب دینے کے بجائے کون آ گیا سلام کرنا ہے، تو تمہارے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرے ساتھ یہ اتنا معاملہ ہے، ہر آدمی مسافے کا زور لگاتا ہے، میں نہیں کر پاتا تو فوراً فتویٰ، بڑا متکبر ہے، صرف مالداروں سے ملتا ہے، غریبوں کو تو منہ نہیں لگاتا۔ میرے سارے دوست غریب ہیں لیکن پھر بھی فوراً فتویٰ، بہت متکبر ہے، تو کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ میرا یہ بازو مستقل درد کرنے لگ گیا مسافے کر کے۔ ہر آدمی کی ایک سطح ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کے آگے وہ نہیں کر سکتا، اور ایسے مجموعوں میں مسافہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو تکلیف ہے، ایذا ہے، ایذا تو حرام ہے۔ تو وہ لیٹے، اور وہ موسیٰ، وہ خضر، وہ کلیم اللہ، اور ان کا تو نبی ہونا بھی مختلف ہی ہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اگرچہ نبی ہی ہیں کہ ولی کے الہام پہ قتل نہیں ہو سکتا۔ فقتلہ، یہ تھوڑا ہے کہ ولی کو کشف اور قتل کرنا، ولی کو الہام اور قتل کر دے، قتل وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ہیں ان سے چھوٹے درجے والے، اور وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں چادر اوپر کر کے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اگر تم آئے گا کہ تو سلام کرن، یہ ترجمہ پنجابی میں سمجھو، تو کتوں آئے سلام کرن، انا بیارضک السلام کا مطلب ہے وہ تو ہیں کون مینوں سلام کرن والا؟ کہتے انا موسیٰ، پھر انہیں چادر ہٹائی، کون؟ بنی اسرائیل والا کا، جی کا کیسے آیا؟ کہ هل اتبعک، کتنی تواضع، هل اتبعک علی ان تعلمنی، اپنی ذات کو ویسے ہی مٹا دیا، تعلمنی نہیں کہا، ان تعلمنی، میں صفر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مما علمت رشدا، میری کوئی شرط نہیں، کیا مجھے کتاب دو، وظیفہ دو، روٹی دو، ناشتہ دو، میری کوئی شرط نہیں، کمرہ بھی دو، بستر بھی دو، میری کوئی شرط نہیں، بس میری ایک گزارش ہے، کچھ مل سکتا ہے مجھے آپ کی خدمت میں رہ کے، کچھ مل سکتا ہے؟ تو آگے کتنا شدید جواب ہے، انک لن تستطیع معی صبرا، کتنی کڑوی بات کہی، اور اپنے سے کروڑوں گنا بڑی ہستی کو، پھر اگلی بات اس سے بھی زیادہ شدید، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے تم سارے مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم استادی والا معاملہ تم سے رکھیں تو تم میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا، سارے بھاگ جاؤ گے۔ کئی دفعہ راوڑ میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تم لوگ طالب نہیں ہو، تم سب مؤلفۃ القلوب ہو، اگر ہم استاد بن کر رہیں تو تم میں سے ایک بھی یہاں نظر نہیں آئے گا، سارے ہی بھاگ جاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو نہیں صبر کر سکتا، کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہو، تیرے بس کا نہیں ہے صبر کرنا، تجھے خبر ہی کوئی نہیں، تو صبر کیسے کرے؟ آگے جواب سنو، تم جانتے نہیں ہو میں کلیم اللہ ہوں، مجھ پہ وحی اترتی ہے، پھر تم میری توہین کر رہے ہو،
جیسے تمہیں گلا ہو جاتا ہے یہ تبلیغ والے علماء کا اکرام نہیں کرتے، تو تمہارے اندر اکرام کی طلب پیدا کیوں ہوتی؟ کیوں ہے؟ اگر وہ تمہارا اکرام نہیں کرتے تو یہ ان کی خطا ہے، اور اگر تمہارے اندر یہ طلب اٹھتی ہے کہ ہمارا اکرام ہے تو یہ تمہاری خطا ہے، تو دونوں ہی ایک جیسے ہو گئے۔ ہمارے اندر تو اس کی طلب آنی ہی نہیں چاہیے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہمارا مطلوب تو ادھر ہے، ان اجری الا علی اللہ، کچھ نہیں چاہیے مخلوق سے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، عید ہے شکور، نہیں چاہیے ہمیں تم سے نہ شکور نہ جزا، اللہ سے لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، بغیر الف لام کے امرا، ایک ذرہ برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ تو ساتھ ہی شرط لگا دی لا تسألنی عن شیء، تو شرطیں لگانا مدرسے والوں کا جائز ہے کہ خضر الزام بھی شرط لگا رہے ہیں، پوچھ نہیں سکتے کچھ، اچھا ٹھیک۔ فانطلقا، نبیوں کا طرز تعلیم کیا ہے؟ بولو، فانطلقا یا فنجلسا، کیوں ہے؟ یہ تو آج کا طرز تعلیم ہے۔ فنجلسا، بیچارے استاد صبح سے شام تک بیٹھ بیٹھ کے گوڈے جواب دے جاتے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اب ضرورت ہے بیٹھنے کی، لیکن نبیوں کے طرز تعلیم میں ہے حرکت۔ لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، طائفہ گھومنے والا، جماعت نہیں کہا، طائفہ، طائفہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں، نفر اور طائفہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ حرکت ہے، علم میں حرکت ہے، علم میں جلوس کمزور کرنے والی چیز۔ یہ تو اب ضرورت زمانہ کی وجہ سے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھیں گے تو علم ضائع ہو جائے گا، اگر پھریں گے نہیں تو علم میں قوت نہیں آئے گی۔ آگے کشتی توڑی تو بھول کے گئے بٹ خرقتها لتغرق اہلہ، تو اس پر خضر علیہ السلام کی ڈانٹ بڑھ گئی۔ پہلے کہا تھا انک لن تستطیع، اب کہا الم اقل الم اقل الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو آگے تواضع بڑھ گئی، لا تؤاخذنی بما نسیت، اپنے استاد کے آگے جھکنا جھکنا جھکنا، آئندہ نہیں کروں گا، اچھا ٹھیک ہے چلو، آگے گئے تو بچہ ہی مار دیا، اب بھولے نہیں تھے، اب یاد تھا، لیکن اب پارا چڑھ گیا کہ میرے سامنے بچہ مار دیا، میں تو شریعت والا ہوں۔ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تو آگے خضر علیہ السلام کی ڈانٹ اور بڑھ گئی، ہر جگہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے، لفظ کا بڑھنا کلام کی شدت پر اشارہ کر رہا ہے۔ انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب آیا ہے الم اقل لک، لک ایسے الم اقل لک، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کوئی نہیں کرے گا تو صبر، تو اب تواضع کی آخری یاد ہے، اچھا مدرسے سے نکال دو، آئندہ کروں گا۔ کئی ہوتا نا شرارتی بھول، اچھا جی مدرسے سے نکال، آئندہ کیا تو مدرسے سے نکال دو، ابھی معافی دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آئندہ پوچھوں، لا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، آگے کہ پھر نہیں رہ سکے۔ بھوک کب لگی تھی؟ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اور خضر علیہ السلام نے نہ ناشتہ کرایا نہ روٹی کھلائی اور بھوکے ہی چلا دیا۔ تم تو ناشتے کے بغیر سبق نہیں پڑھتے ہو، پٹھان چائے نہ پیے تو اس کو سبق سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ بغیر کھلائے چلا دیا، آخر بھوک لگی پھر جا کے بری طرح،
تو آگے ان کی وار سیدھی کر دی تو پھر نہیں رہ سکے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، وہ روٹی نہیں کھلاتے تو قداں ٹھیک کیتی جا، تو دیواریں ٹھیک کر کا ہاذا فراق بینی و بینک. سیکھنے والے کے سامنے کیسے جھکا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک حماد رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہے 17 برس ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے، ان کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے. ایسے تو نہیں کروڑوں اربوں انسانوں کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنا دیا. آج بھی 1 ارب مسلمانوں میں میرا گمان ہے کہ 50 کروڑ 60 کروڑ تو کم از کم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پر چلتے. باقی تمام امت جن پر لفظ اسلام صادق آ رہا ہے وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ باقی اس میں آتے ہیں. تو آدھا یا آدھے سے زیادہ حصہ اللہ کے فضل سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ پہ چل رہا. ادب اور اس کی حد کوئی نہیں، مرتے دم تک سیکھتے رہنا. امام احمد بن حنبل دوڑے جا رہے تھے قلم دوات لے کر، اور جبکہ امام وقت مشہور دوڑے جا رہے تھے. تو ایک شخص نے پوچھا حضرت کب تک دوڑتے رہو گے، کب تک دوڑتے رہو گے؟ تو فرمایا موت تک تو دوڑتا ہی رہوں گا، موت تک تو دوڑتے ہی رہوں. بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے چلے اور پہلا علمی سفر کیا انہوں نے 18 برس کا. 18 برس میں ایک دن بھی سواری پہ نہیں سوار ہوئی، سارا پیدل. پھر دوسرا سفر کیا علم کے لیے تو 14 برس چلے اور 14 برس میں ایک دن بھی سواری کے سوار نہیں. امام احمد بن حنبل کے پہنچے بغداد میں ان کی طلب میں، تو آگے ان پہ واسق باللہ نے متوکل نے پابندی لگا دی تھی. متوکل کہتا ہوں، معتصم نے پابندی لگا دی تھی، تو ان کا درس نہیں ہو رہا تھا. تو ان کے پاس پہنچے حضرت میں تو علم کے لیے آیا تھا کہ بیٹا میرے اوپر تو پابندی لگ چکی ہے. کہنے لگے اچھا میں اب اپنے رہنے کا انتظام کرتا ہوں اور میں روزانہ فقیرانہ لباس پہن کر آؤں گا، گلیوں میں صدا لگاتا ہوا فقیر بن کے آؤں گا، آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، آپ اندر بلا کے مجھے جو بتانا چاہیں گے وہ میں لے لوں گا. تو نہ مدرسہ نہ کھانا نہ درس، باقاعدہ فقیرانہ بیس بدل کے صدا لگاتے جاتے تھے اور امام صاحب کے دروازے پر دستک دے کے وہ اندر بلاتے. اور روز کا سبق ان کا 1 حدیث یا 3، 1 سے 2 3. تم تو 1 سال میں 6 کتابوں سے گزر جاتے، اسی تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے، کھاندہ نہ کھاندہ برابر شو. صرف پڑھنے والے کو پتہ ہوتا تھا پڑھ رہا ہوں، باقی سارا کوئی اونگ رہا ہوتا ہے، کوئی تھکا پڑا ہوتا ہے. جب ترمذی کی جلد ثانی شروع ہوئی تو مولانا یاسین صاحب ہمارے استاد انہوں نے فرمایا کہ اب جو لڑکا سوال کرے گا اس کی میں پٹائی کروں، بس پڑھتے جاؤ. ہم بھی پڑھتے گئے. ایمان بالغیب جو لکھا ہے ٹھیک ہے. اس لیے تو ہمیں حدیث کے ساتھ ہمیں مناسبت نہیں پیدا ہوتی. تین حدیثیں ان کا ٹوٹل سبق ہوتا. اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ جو علم لے رہے ہو اس کو دنیا میں پھیلانا، اس کو دنیا میں لے کے پھرنا، اس کو دنیا میں گھر گھر تک پہنچانا. لا يبقى على وجه الارض بيت وبر ولا مضر ولا شعر الا ادخله الله فيه بعز عزيز او بذل ذليل حتى يبلغ هذا الامر من حيث يبلغ الليل او قال حيث يبلغ الليل والنهار. کہ ایک دن آئے گا دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ میرا علم داخل کر کے چھوڑ دے. کہ علم کی حفاظت، کہیں تمہیں پڑھنا پڑھانا نصیب ہو تمہارے لیے مبارک ہے، کہیں پڑھانا نصیب نہ ہو مطالعہ نہ چھوڑ، ساری زندگی پڑھنا نہ چھوڑنا. مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بیٹا مطالعہ نہ چھوڑ. تبلیغ میں لگ کر
اور کثرت اسفار اشغال کی وجہ سے مطالعے چھوٹ جاتے ہیں، تم مطالعہ نہ چھوڑ۔ جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہا، بیماری کے بعد میں عاجز ہو گیا تو علم کی حفاظت اس کی مدارست سے ہے، اس کے تکرار سے ہے، اس کو بار بار کہنے سننے اور پڑھنے اور پڑھانے سے ہے، اور اس کو پھیلانا اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا پلیٹ فارم دیا ہے۔ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اللہ آواز کو پہنچا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمت دے، حوصلہ دے تو پھرو، لوگوں تک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں 3 سفر بیان کیے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے۔ اصحاب کہف ایمان بچانے کا سفر کیا ہے تو وہ غار پر جا کر ختم ہو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ تو ایمان بچانے کا جو سفر ہے وہ غار پہ جا کے ختم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام علمی سفر کے لیے نکلے تو وہ مجمع البحرین پہ جا کے ختم ہو، او حتی ابلغ مجمع البحرین۔ ذوالقرنین کا سفر ہے وہ دعوت کا سفر ہے، فتوحات کا سفر نہیں ہے، وہ دعوت کا سفر ہے۔ تو وہ مغرب الشمس تک پہنچا، مطلع الشمس تک پہنچا، کیا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع فی عین حمئۃ، وہاں تک پہنچا ہے۔ کیوں پہنچا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو آگے ذوالقرنین اپنے آنے کا مقصد کیا بتا رہا ہے؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس۔ تو دعوت کے سفر کی وسعت بہت زیادہ ہے، ایک غار تک، ایک مجمع البحرین تک، اور ایک مطلع الشمس تک، اور مغرب الشمس تک، اور صدین تک۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ اللہ تعالیٰ کو فتوحات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ کتنے لوگ، چنگیز خان نے دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کی ہیں۔ چنگیز خان، 4 بادشاہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح گزرے ہیں، ایک چنگیز خان اور ایک محمود غزنوی اور ایک سکندر یونانی اور ایک تیمور، 2 مسلمان 2 کافر۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان ہے، دوسرے نمبر پر محمود ہے، تیسرے نمبر پر سکندر ہے، اور چوتھے نمبر پر تیمور ہے۔ ذوالقرنین کے سفر کا یہ جملہ بتا رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ تو میرے عزیز، اگر عوام الناس تبلیغ میں چل کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، میں شکاگو میں تھا 1998 میں، تو میرے ساتھ میں 4 مہینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میرے سامنے چلے کی جماعت گئی، ٹیکسی ڈرائیور، نہ علماء نہ قراء، ٹیکسی ڈرائیور برازیل گئے ایک چلے کے لیے۔ ایک چلے میں جب واپس آئے تو میں شکاگو میں ہی تھا، میں تو 4 مہینے کے لیے گیا ہوا تھا، تو 700 آدمیوں کو مسلمان بنا کر، ٹیکسی ڈرائیور۔ جب علماء پھریں گے تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں؟ تو میں ایک اپنے علم کی حفاظت کروں مرتے دم تک، اس میں کوئی حد نہیں ہے، پڑھتے جاؤ جہاں تک پڑھ سکتے۔ جن سے لیا ہے ان کے سامنے سر جھکانا سیکھو مرتے دم تک۔ حضرت علی کا فرمان ہے، ایک حرف سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ دوں۔ تو کبھی اپنے علم کو انتہا نہ سمجھو، مرتے دم تک اس میں وسعت ہی وسعت ہے، وسعت۔ حضرت علی کا فرمان ہے،
میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، کوئی پھر بھی اس کی انتہا نہیں، چونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ ابن القیم کی ایک روایت یاد ہے کہ بڑے زمانے کے بعد ابن القیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک مجلس قائم کرے گا، اس مجلس میں صرف علماء بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ اور وہ آپس میں قرآن پر بحث کریں گے، قرآن، پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایک لفظ پر علوم کے فیضان فرمائے گا، تو ان علوم اور کسے کچھ نیکی ہو سی تو شاہ خرچ قبردار مینو کو نام تسانڈا گینا روز حشر دا مینو کو نام تساندا گینا روز حشر دا تینوں قوتیں بخشی مولا سب خلقت بخشامی ہندے روزے سوال نہ موڑی نبی کریم کہامی ہندے روز سوال نہ موڑی نبی کریم کہامی دوست دشمن چنگا مندا جے کوئی ہووے سوالی قد کریم دے دریو تو مڑ آوے ہتھ خالی قد کریم دے دریو تو مڑ آوے ہاتھ خالی رکھی جو لے تو سانڈے پاؤ خیر یتیمہ او گنہار کج جی برے بخشی نبی کریمہ او گنہار
کچ جی برے بخشی نبی کریمہ خاطر اسے دی تخت سہایا اونچا عرش بریدہ مجلس بیٹھ کان بچھایا سوچا فرش زمیندار مجلس بیٹھ کان بچھایا سوچا فرش زمیندار طاعت یاسین الہی صفت تو سانڈی کردہ سخن نہیں کوئی ہندا میں تھی تیری شان قدردار سخن نہیں کوئی ہندا میں تھی تیری شان قدردار ہر عزت لولا کی تینوں کی میں صفت سناواں آل اصحاب سمیت سلام اور درود پچاواں آل اصحاب سمیت سلام اور درود پچاواں